اللهم من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد لا سيما على ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين يعصوب الدين وقائد غر المهجرين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النسبان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صاحب ذو الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرأي غدا رجلا كرار غير فرار الذي سمته أمه هيدر وساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي ابن أبي طالب. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسن عليه السلام لا يوم كيومك يا أبا عبد الله الحسين صلوات. ٹھیک ہے، ایک اور مل کے آپ حضرات بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران امام مظلوم کربلا، مسلسل ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ حضرات کربلا تاریخ کے پس منظر میں اور کربلا نے تاریخ پر کیا اثر ڈالا، اس عنوان پہ میں آپ حضرات مجھ حقیر سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ باتیں سماعت فرما رہے ہیں. اور
کل کی گفتگو اگر آپ مستحضر ہیں اور آپ کے ذہن متوجہ ہیں، بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ افراد نہیں آ سکے، لیکن الحمدللہ پھر بھی بہت سے لوگ آئے تھے، اس لیے کہ ہمارا مشن کربلا ہے، اور حسین نے سکھایا ہے کربلا میں جب ان کے اصحاب تیروں کی بارش میں نہ رکے تو حسین کا عزادار بارش میں کہاں سے رکے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے بعد میں لوگ آتے ہیں ڈسٹرب ہوتا ہے، اور وقت بھی عبداللہ میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو کم وقت میں زیادہ بات ہو، اور چونکہ اور ادھر جو تاریخیں ہیں لہٰذا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ 1 گھنٹہ اور 10 منٹ کے اندر گفتگو روز ختم ہو جایا کرے تاکہ ہر آدمی اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ اور میں لہٰذا انہیں سے بھی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگ اپنا سبیل پی رہے ہیں اچھا ہے اپنا کر کے جلد از جلد ہال کو جتنی جلدی بھریں گے تاکہ تب دوسرا مرحلہ دوسرے حال کا بنے۔ لہٰذا آپ آمادہ ہیں، میں بس شروع کر رہا ہوں اور یہیں سے آپ آمادہ ہو جائیں۔ خالق کائنات پروردگار عالم کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو فرش ازا جیسی عظیم نعمت عنایت فرمائی۔ اور میں کل کی گفتگو جہاں پہ روکی تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو، نہیں یاد ہے تو میں یاد دلا دوں چونکہ مجھے تو یاد ہی ہے کہ کہاں پہ گفتگو رکی تھی، اور وہ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ معصوم کسی کو چاپلوسی میں کوئی لقب نہیں دیتا، بلکہ معصوم جس کے بارے میں جو کہتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، اور کربلا میں بھی امام حسین نے جس کے بارے میں جو کہا وہ حقیقت ہے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں لہٰذا بہت جلدی میں باتوں کو کہوں، جو کچھ جس کے بارے میں کہہ دیا وہ چاہے مصائب کا فقرہ ہو، اور معصوم کسی مفہوم کو الفاظ کا جامع اس وقت تک نہیں پہنا تھا جب تک وہ بات اس کے اندر نہ ہو۔ یہ تو ہمارا اور آپ کا مزاج ہے، کسی کی کوئی تعریف کر دیں پتہ چلا بعد میں وہ کیسا نکل جائے تو بعد میں لوگ کہیں بہت کہہ رہے تھے ایسا ہو گیا۔ اور یہ ہمارا یہ بھی مزاج ہے، دیکھیے یہ بھی مزاج ہے، کوئی چور و چکا ہو نمازی ہو جائے آپ اس کی تعریف کرنے لگیے، آپ اس کو خوب کریے، یعنی آپ ماضی میں جو چاہے رہا ہو، دیکھیے یہ بری بات نہیں ہے کہ ماضی میں کچھ بھی رہا ہو، مگر اچھا اگر ہو گیا تو آدمی اس کی تعریف کر دیتا ہے اور اس کو جو چاہے منصب دے دیتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ محسوس کر لیجئے، مگر وہ پروردگار جسے اپنا امام یا اپنا نبی منتخب کرتا ہے اس کا ماضی بھی دیکھتا ہے، اس کا مستقبل بھی دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کچھ رہے ہوں اور انہیں اس کی جگہ پہ، اسی لیے آپ دیکھ لیجئے 1,24,000 نبی گزرے اور کوئی ایک نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں یہ پہلے ایسے تھے بعد میں نبوت مل گئی تو ایسے ہو گئے، پہلے ایسے تھے بعد میں ایسے ہو گئے۔ ارے کہاں موجود ہیں؟ ہم نے یہ تو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ذریعہ معاش کے لیے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، داؤد نے لوہاری کا کام کیا، یوسف نے ابراہیم نے بھیڑ چرائے، بکری چرائے، نہ جانے کیا کیا کام آپ کو معاشرے میں اور تاریخ میں ملے گا کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ مگر مذہب بدل دوں گا کہ 1,24,000 جو ہمارے نبی ہیں کہ کوئی کہہ دے کہ یہ پہلے ایسے تھے بعد میں ایسے ہو گئے، پہلے ایسے تھے بعد میں ایسے ہو گئے، یا نبوت ملنے کے بعد یہ ایسے ہو گئے۔ ارے نہیں پہنچ رہے، میں بہت دور تک آپ کو لا رہا ہوں، منزل کو پہچانیے۔ کوئی ایک ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں یہ ایسے تھے ویسے ہو گئے، یہ پہلے ایسے تھے بہت چور و چکے تھے بعد میں صحیح ہو گئے۔ نہیں، جو تھا پہلے سے معصوم تھا، بعد میں بھی معصوم رہا اور تا قیامت معصوم رہا۔ اما لوگوں کا جھگڑا ہم سے یہی ہے کہ انہوں نے چور و چکوں کو چنا، ہم نے اسے چنا جو پہلے سے معصوم تھا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ آپ
محسوس کریے یہ وہ، اسی لیے انہوں نے ایسا نہیں ہے کوئی بتائیے، اسی لیے رسول کے بعد بھی اسے چنا جس کے نہ ماضی میں کچھ تھا، جو ماضی میں بھی معصوم تھا، اور مستقبل کیا کہنا، اور کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو علی کے مستقبل کو بیان کرے، جو علی کے اس کیفیت کو محسوس کرے، اور اسی لیے ہم نے اسے چنا جو مستقبل بھی جس کا بہت اچھا تھا اور جس کا ماضی بھی بہت اچھا تھا۔ اسی لیے اس نے جس کے بارے میں جو کہا ماضی بھی دیکھ کے کہتا تھا اور مستقبل میں دیکھے گا ہمارا اور آپ کا اعتبار ہونا ہو، مگر اسی لیے آپ پوری کربلا اٹھائیے۔ ہاں دیکھیے یہی ہے جو اصل بات ہے کہ امام حسین نے کتنوں کو چنا؟ بولیے 72 کو چنا حسین نے۔ ارے ضعیف سے ضعیف تاریخ لا کے دے دیجئے، غور کریے آپ کہ امام نے جسے چن لیا، دیکھیے حر نے لجام فرس میں ہاتھ تو ڈالا پہلے، چاہے جیسے وہ معاملہ میں نے کہا کہ یہ جو امام نہیں ہیں ان کے یہاں پہ ملے گا آپ کو۔ اور دیکھیے یہ بری بات نہیں ہے کہ آدمی کا ماضی کیا رہا ہو، مگر ماضی چھوڑ کے اگر اچھا ہو جائے تو پھر بھی اچھا ہے۔ نہیں، ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ چھوڑ کے اچھا ہو گیا، بلکہ اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ جب روح نکل رہی ہے۔ ارے میں نے کچھ کہا ہے کہ تب کیسا ہے، ہم نے غور کریے تب کیسا ہے، اس وقت اس کی عاقبت بخیر ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے معصوم نے جتنی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، اس دعا میں میرے نوجوانوں یہ دعا خاص اپنی نمازوں میں کریے، اور خاص روزہ رکھنے کے وقت، اور جب فرش ازا سے اٹھیے تو بھی یہ دعا کریے کہ اے پروردگار ہماری عاقبت بخیر ہو، ہمارا اتمام، ہمارا معاملہ خیر پہ تمام ہو۔ اس لیے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جو تھے بہت اچھے مگر آخر میں یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ معاویہ حق میں تھا، علی حق میں تھا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ ہاں ایک اور مل کے بلند ترین مل کے صلوات۔ دیکھیں صلوات میں کنجوسی نہ کیا کریے، روایت میں ہے کہ سب سے بڑا کنجوس آدمی وہ ہے، اس لیے کہ دیکھیے ہو سکتا ہے کچھ قبول ہو نہ ہو، یہ صلوات ہی ہو سکتا ہے اس بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ کیا پتہ محمد مہدی کس خلوص سے پڑھ رہے ہیں، بابائی کے لیے پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے، ہو سکتا ہے انہی صلوات کا ثواب ہمارا وہاں پہنچ جائے۔ ایک مل کے بلند ترین پڑھ دے صلوات۔ لہذا جتنے بھی، اسی لیے انہوں نے جس کے بارے میں جو کہا وہ پتھر کی لکیر تھی۔ 72 جو امام حسین نے چنے، میں مذہب بدل دوں گا، کوئی ایک روایت لے کے آئی ہے کہ ان کا ارادہ کہیں ڈگمگا گیا ہو۔ یہ کتنے مستحکم تھے۔ دیکھیے کربلا میں مشکل جانتے ہیں، موت مشکل تھوڑی نہیں تھی، کربلا میں موت مشکل نہیں تھی، کربلا میں تو زندگی مشکل تھی۔ ارے لمحے میں آپ محسوس کر رہے ہیں یہ ہے انتخاب حسین کا، یہ جتنے جا رہے ہیں امام حسین کے ساتھ، اور ایسے نہیں انتخاب ہے، یہ عقل والے تھے، یہ عقل مند تھے، اور امام حسین کا انتخاب۔ اسی لیے آپ تاریخ کے پس منظر میں بہت کچھ آپ دیکھیں گے۔ ایک میں نے کہا نا 50 سال کا وہ پیریڈ ہے، جب تک آپ اسے قاعدے سے نہیں پڑھیں گے تب تک اس کربلا کے مشن کو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس پیغمبر کی وفات کے بعد سے لے کے، دیکھیے خود اہل سنت کے بہت بڑے مولانا اسحاق صاحب، ان کی بہت سی ویڈیوز وائرل بھی ہوتی ہے، سنے بہت متعصب تھے، یعنی شیعوں کے عقائد سے وہ اتنے قریب نہیں تھے، بہت متعصب تھے، مگر مولانا مودودی صاحب نے بھی اس بات کو لکھا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد تاریخ لکھنے کا معاملہ جس قوم کو سونپا گیا یہی اسلام کی سب سے بڑی بے حرمتی تھی۔
ارے میں نے کچھ کہا ہے آپ کے سامنے، کہا کہ سب سے بڑی اسلام کی بدنصیبی یہ ہوئی کہ تاریخ لکھنے کا ذمہ انہیں سونپا گیا جو پہلے ہی سے قلم فروش تھے۔ جو پہلے سے ہی دین فروش ہو، وہ تمہارے دین کو کہاں سے سلامت رکھے گا؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیں میرے بھی پیر میں حالات کی بیڑیاں ہیں، اور جو اشاروں میں جو بات ہو اس کو آپ اپنے ذہن میں سمجھ لیا کریے، اس لیے کہ اشارے میں بات کر رہا ہوں اور آپ اس کو سمجھیے، لہذا ان چیزوں کو محسوس کریے۔ کیا انہوں نے خود لکھا باقاعدہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مولانا مودودی کو پڑھیے، وہ باقاعدہ ملوکیت، اور اس میں لکھتے ہیں جو کتاب ہے ان کی سیاست و ملوکیت، اس میں باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ یہ ہوا کہ جو سب سے بڑے قلم چور تھے، اچھا کمال کی بات ہے کہ جب رسول اللہ کو دینا ہوا تو نہ دیا، ارے محسوس کریے، جب رسول اللہ کو دینا ہوا تو نہ دیا، مگر اپنا لینے کے لیے لوگوں کا قلم چورا دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ اب دیکھیں انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ یہ جتنے بھی سب سے بڑا اسلام کے ساتھ، یہ پورا کربلا اس سائے میں سنیے آپ، کہ پورا سب سے بڑا معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں نے جو اصل جو سب سے بڑے قلم چور تھے، جو سب سے بڑے تاریخ چور تھے، اسلام نے انہیں تاریخ لکھنے کا ذمہ دے دیا۔ وہ کون تھا؟ یہی بنی امیہ والے، یہی ابو سفیان والے، تاریخ لکھنے کا رواج، ہسٹری اسلام کی، بنام اسلام، میں اور تاریخوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بنام اسلام جو ہسٹری، میرے نوجوانوں غور سے سنیے، میری کوئی مجلس سنیے نہ سنیے گا، مگر یہ مجلس اپنے ذہنوں میں بسائیے، اس کے بعد آپ محسوس کریے گا کہ کربلا کیا معجزہ ہے، کہ اتنی ساری سیاستوں کے بعد جس کا چہرہ اتنا صاف و شفاف نکل جائے، یہ حسین کی حکمت عملی ہے، کہ کتنا تاریخ نے کہا کیا ذمہ۔ دیکھیے اصل میں نے بتایا اس دن آپ کے سامنے کہ 3 گروہ پیغمبر کے بعد امت مسلمہ میں پیدا ہو گئے، پیغمبر کی وفات کے بعد، یہ سب نے لکھا، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ اور پھر بھی میں کربلا پڑھ رہا ہوں، اور دیکھیے میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کربلا نہ سنی کی ہے، کربلا نہ شیعہ کی ہے۔ جا کے مہندر سنگھ ناک نے بڑی کتاب لکھی ہے عزاداری سید الشہداء کے اوپر، کہ عزاداری ایک تحریک ہے، اور وہ کم سے کم 400 صفحے کی کتاب ہے، میرے پاس وہ کتاب ہے، جس سے اس کا حوالہ لینا ہے آ کے لے لے۔ اس 400 صفحے کی کتاب میں اس شخص کا پہلا فقرہ ہی یہی ہے کہ حسین نہ شیعوں کے ہیں، حسین نہ مسلمانوں کے ہیں، حسین نہ حنبلی کے ہیں، حسین نہ شافعی کے ہیں، بلکہ جس دل میں انسان ہے اس دل کا امام حسین ہے، ہر اس بشر کا امام حسین ہے۔ لہذا یہ کوئی اس اینک کو اتار کے سوچئے، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، ان ساری اینک کو ہٹا کے آئیے کربلا دیکھیے، تب آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کتنی عظیم قربانی ہے۔ کیا دیکھیے 3 گروہ پیغمبر کی وفات کے بعد، پیغمبر کی آنکھ کب بند ہوئی؟ سن 11 ہجری کو پیغمبر کی آنکھ بند ہو گئی، اور پیغمبر کی جب آنکھ بند ہوئی تو 3 گروہ پیدا ہو گئے اسی وقت، 3 گروہ۔ پہلے گروہ کی تعداد 50 سے 60 سے زیادہ تاریخ نے نہیں لکھا ہے، کتنے ہیں لوگ؟ 50 سے 60، اس سے زیادہ کی تعداد نہیں ہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو ایک اچھی خاصی تعداد والا تھا، اگر میری وہ مثال آپ کے ذہن میں ہے تو پہنچ جائیں گے آپ، کہ 70% والے محسوس کرنا ہے آپ، اور کرنے کا بھی سوچتے ہیں کیوں؟ میں نے اس دن پوری بات وضاحت نہیں کی تھی، میں نے کہا تھا نا کہ جو حق پہ اور حق کہنے والے وہ تقریباً 20% ہوتے ہیں، 20، اور خراب، ایک دم خراب، جس کو دیکھ کے آدمی باقاعدہ واضح ہے یہ فاسد و فاجر ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، یہ 10% ہوتے ہیں، اور 70% وہ وہی نیوٹرل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں حق بھی صحیح اور باطل دونوں طرف یہ ملا کے رکھتے ہیں۔ اب اسلام کو سنیے کہ 3 گروہ میں پیغمبر کے بعد بٹا معاملہ۔
ایک کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں بڑھتی، دوسرا جو گروہ تھا وہ تعداد میں بہت زیادہ تھا. وہ جانتے کون سا گروہ تھا؟ وہ یہ گروہ تھا، علی بلائیں اللہ اکبر، فاطمہ بلائیں اللہ اکبر، کوئی بھی بلائے اللہ اکبر. ایک جملہ کہہ دوں، یہ صحابیوں کا وہ بزدل گروہ تھا جس نے حق کو چھپانے کے لیے نماز کو اپنی ڈھال بنا لیا. ارے ایک لفظ کہہ دوں آپ کے سامنے، اگر محسوس کر جاؤ، نوجوانوں تم تو بول دینا، بزرگ میرا ساتھ دے دینا. ارے کیسی وہ نماز جو فاطمہ بلا اور صلوات پڑھ دے محمد آل محمد کا. جس نے حق کو چھپانے کے لیے عبادت کو اپنی ڈھال بنا لیا. ارے ہم کو اللہ سے مطلب ہے، اللہ اللہ، کچھ ہے ایک دم اللہ ہی والے، سب کام اللہ اللہ. ارے ہم کو اللہ سے مطلب ہے، اللہ کوئی نہیں، نہ رسول اللہ نہ کوئی، بس اللہ اللہ. یہ بزدل گروہ. تیسرا گروہ شام نماز ہو گیا. پتہ ہے آپ کو تیسرا گروہ جتنے ہلڑ ہنگامہ کرنے والے، جتنے لکھنے والے، جتنا فتنہ پھیلانے والے، یہ سب شام نواز ہو گیا. وجہ جانتے ہیں کیوں؟ پیسہ شام میں، دولت شام میں، ثروت شام میں، سب کچھ شام میں. یہ کہو تو شام میں یہ ملے گا، یہ سب شام چلے گئے، یہ سب شام نواز ہو گئے، سب پورا. یہ 3 گروہ ہوگا. ابھی بھی آپ نہیں پہنچے. میں نے کیا کہا تھا؟ 10% باطل. یہ جو شام گئے وہ بھی 10% ہے. حق 20%. سلمان، ابو ذر، مقداد. یہ جو 70% والا جو گروہ ہے وہ یہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ مولوی صاحب یہ جب حق 20% ہے اور باطل 10% ہے تو یہ باطل پر باطل والا حق پہ کیسے غالب آ جاتا ہے؟ ہم نے کہا آپ کو نہیں سمجھ میں آیا. اصل میں یہ جو 10% ہے، اگر سیاست مد نظر ہے اور فقرہ ہے تو پہنچیے گا. ہم نے کہا یہ جو 10% باطل ہے یہ فائدہ اٹھاتا ہے اس 70% کی خاموشی کا. نہیں، یہ جو 10% ہے یہ اس 70% کی خاموشی کا فائدہ اٹھا کے ہو جاتا ہے 80 اور حق رہ جاتا ہے 20. ارے اب تو سمجھو ہندوستان میں ہو، جب 80 اور 20 کا معاملہ ہو تب یہیں پہ کھیلا ہو جاتا ہے. 80 اور 20 یہ ہو جاتے ہیں 80 اور یہ ہو گئے 20. یہی عالم اسلام کے ساتھ ہوا. یہ 80 ہو گئے اور جب ایسا ہوتا ہے تبھی زہرا کا حق چھینا جاتا ہے، تبھی علی کا حق چھینا جاتا ہے، تبھی حسن کے ساتھ حسن کو صلح کرنی پڑتی ہے. یہ مزاج ایسے ہی ہے. ہو گئے 3 گروہ. ایک گروہ جو سلمان و ابوذر و قمبر و مقداد کا ہے، جو گنتی کا ہے کہ آپ ایسے اپنی انگلیوں پہ گن لیں کہ یہ سلمان ہیں، یہ ترما ہیں، یہ جو ہے کیا نام ہے مقداد ہیں، یہ ابوذر ہیں، یہ مالک بن نویرہ ہیں. یہ شخصیتیں جنہیں آپ گن لیں. ان کا کام کیا تھا؟ یہ ایک ہی در تھا جس در کا طواف کرتے رہے. جو کچھ ہے یہی در تھا ان کا، اسی در کے ارد گرد منڈراتے رہے. یہ وہ گروہ تھا. اور ایک گروہ جو خاموشی کا اس نے پردہ ڈال لیا. اور تیسرا گروہ جو شام نواز ہو گیا. یہ جتنے لکھنے والے اور ہلڑ ہنگامہ کرنے والے تھے سب وہی ہو گیا. اب دیکھیے ہوا، آپ تاریخ کا ایک پردہ میں اٹھا رہا ہوں آج، آپ کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے. پیغمبر کی وفات کے بعد خلیفہ اول کی حکومت، خلیفہ دوم کی حکومت اور خلیفہ سوم کی حکومت، یہ 3 حکومتیں آئیں. اگر توجہ کریے گا، یہ 3 حکومتیں جو چلیں، ان تینوں حکومت میں پہلی حکومت، دوسری حکومت اور تیسری حکومت، کمال کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ کا گورنر بدلا گیا. نہیں توجہ
کریے گا ان تینوں حکومت میں معاملہ یہ رات نہیں سمجھ میں آیا کیوں ہر جگہ کا. اور جب پوچھا گیا سیاست کیوں ہے, کہا یہ سیاست اس لیے ہے بدلنے کی تاکہ کوئی گورنر اپنا پیر نہ جما سکے. ارے نہیں سنیے گا, میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, تاکہ کوئی گورنر اپنا قدم نہ جما سکے. مدینے کے گورنر کو بدلا گیا, مکے کے گورنر کو 1 سال کے بعد بدلا گیا, وہاں کے بصرہ کے گورنر کو بدل دیا گیا, سارے گورنر کوفے کے ادھر ادھر ہوتے رہے. مگر نہ جانے تاریخ نے کیا کیا کہ ان تینوں حکومت میں شام اکیلی وہ حکومت تھی جس کے گورنر کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا. دیکھیں میں بہت بڑا پردہ اٹھا رہا ہوں, اس حکومت کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا, اس کو چھیڑا نہیں گیا, بلکہ باقاعدہ جو کچھ وہ کرنا چاہ رہا تھا سب کر رہا تھا. دبے لفظوں میں کہہ دوں, یا تو راضی تھے, یا تو یہ مانیے کہ راضی تھے, یا یہ مانیے کہ ان کا بس نہ چلا. یہ حکومت رکھنے کے بعد بھی وہاں کے گورنر کو یہ صحیح نہ کر پائے. اور سنیے, آج عالم اسلام مسلمان رو رہا ہے. ہاں آج مسلمان جہاں دیکھیے جس کنٹری میں, ہمارے ہندوستان میں بھی نہیں رو رہے ہیں, ارے ہماری چھوی بگاڑ دی گئی ہے, ہم کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے, ہم کو جو ہے غلط لوگ سمجھتے ہیں, ہم ٹوپی پہن کے چلتے ہیں تو لوگ ہمیں غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہودیوں کے سامنے صفائی دینی پڑ رہی ہے, عیسائیوں کے سامنے صفائی دینی پڑ رہی ہے. ارے غور کریے, کہہ رہے کہ بھیا, اور باقاعدہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہم غلط نہیں ہیں, ہمارے بارے میں آپ پڑھیے, ہمارے بارے میں کچھ سوچیے, پھر سے ہمارے بارے میں پڑھیے اور اوپینین قائم کریے, ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو. نہیں سنیے, یہ مسلمان عالم اسلام سے کہہ رہا ہے, اور عیسائیوں سے, یہودیوں سے, ہندوؤں سے, سب سے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, بھیا مسلمانوں کو پڑھیے, مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیے, ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو. ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں, ہمارا تعلق آتنکواد سے نہیں ہے. تب اس کے بعد یہ سب سے کہتے پھر رہے ہیں, بھیا جیسے آپ سب سے کہہ رہے ہیں ویسے ہم بھی تو کہہ رہے ہیں کہ شیعہ بھی ایک مسلمان ہے. جیسے آپ کے بارے میں آپ پڑھنے کو کہہ رہے ہیں ویسے ہمارے بارے میں بھی پڑھیے. نہیں, ہمارے بارے میں بھی آپ کچھ پڑھیے, تھوڑا سا اپنا مطالعہ ہمارے بارے میں بھی مضبوط کریے کہ ہماری ہسٹری کیا رہی ہے, ہماری تاریخ کیا رہی ہے, ہم کیا رہے. نہیں, لوگوں سے ہے شکوہ کہ لوگ ہمارے بارے میں نہیں پڑھتے. بھائی دنیا کی ریسرچ, دنیا کی چیزیں زمانے کے گزرتے کے ساتھ ساتھ بدلتی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ جیسے, نہیں لفظ کہہ دوں, ہو سکتا ہے سرکار آپ کے بزرگوں میں لوگ سیاست کے شکار رہے ہوں جو ہمارے بارے میں غلط اوپینین دے کے گئے, جو آج تک آپ اسی میں پڑے ہوئے ہیں, اور ایک بغض لیے ہوئے ہیں نہ جانے کون سا, کہ شیعوں کے قریب نہ جائیے, ان کی مجلس میں نہ جائیے, وہاں نہ بیٹھا لیے, وہاں نہ کریے. ارے بھئی ہم کیا کرتے ہیں, یہ ذکر علی ہے, یہ ذکر سید الشہداء ہے, ہم سب کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں بھی آپ کو کوئی غلط فہمی پہنچا دی گئی ہو کہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, الٹے سیدھا کہتے ہیں. بھیا ہم سے زیادہ صحابہ کا احترام کون کرتا ہے, ہم سے زیادہ صحابہ کا احترام کون کرتا ہے. ہم تو کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے, ہم کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے. ہاں مگر ہو سکتا ہے معیار میں ضرور فرق ہو, معیار میں ضرور فرق ہو سکتا ہے. لیکن کچھ ہمارے بارے میں پڑھیے, ہم دیکھیے کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے, ہاں لیکن ہر کسی کو صحابی بھی نہیں کہتے. دیکھیے میں لفظوں کا خطیب ہوں, اگر آپ گفتگو آخر تک نہیں سمجھیں گے تو گفتگو نہیں ہو پائے گی. ایک مل کے صلوات پڑھیے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں. بات کہہ رہا ہوں ہمارے سلسلے, دیکھیے ہمارے سلسلے میں لوگوں نے غلط فہمی آپ کے دماغ میں ڈال رکھی ہے, جیسے اور لوگوں کے دماغ میں مسلمانوں کے لیے غلط فہمی ڈال رکھی ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتا ہے. مگر کہاں سے بتایا جائے, ہمیں جس کا نبی محمد ہو وہ فرقہ اور وہ مذہب ٹیررسٹ ہو جائے, یا لفظ بدلو, ہمیں جس کا امام حسین ہو, اور
ارے اللہ اس کہہ دوں کہہ دینے دیجئے مجھے، جس کا امام حسین ہو، ہاں یہ کہہ سکتا ہوں، جس کا امام حسین نہیں ہے، جو کربلا کا درد نہیں دل میں رکھتا، وہ ٹیررسٹ ہی ہوگا۔ مل کے بلند آواز سے جیسے آپ کہہ رہے لوگ آپ کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، ویسے ہمارے بارے میں بھی بہت کچھ آپ کو غلط سمجھایا گیا ہے۔ آپ کے بزرگوں نے کچھ غلط باتیں راست کی ہیں۔ ہم شیعہ کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے، اور جو کہے اس میں اوپر لعنت ہے۔ ہاں ہر کسی کو صحابی بھی نہیں کہتے، فرق بس اتنا ہے، ہم ہر کسی کو صحابی بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ یزید کو تو ہم لعنتی کہتے ہی ہیں۔ نہیں اب آپ میں مثالیں اب آپ لیتے چلے جائیے جتنا آپ کہیے۔ ارے میں کیا چھوڑیے، طاہر القادری صاحب پاکستان کے کتنے بڑے ہیں خطیب ہیں، کوئی ہے ایسا جو نہیں جانتا ہے؟ ان سے لڑیے تو ہم جانے، ان سے لڑیے تو جانے۔ طاہر القادری صاحب کے پاس پاکستان، میں نے کہا نا بغل ملک سے بہت کچھ آتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ یہ سمجھئے بہت میٹر ملتا ہے، اور محرم میں تو خطیبوں کو خوب میٹر ملتا ہے۔ 2-4 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں، اور اس سال اشرا میں پڑھ رہا تھا آپ کے اسی مہوا میں، مجھے یاد ہے اس وقت کہ طاہر القادری صاحب کے پاس اس سال ایک ٹیم اور باقاعدہ اور ایک اچھی خاصی کمیٹی ان کے پاس آئی اور آگے کہہ دیا سرکار اس بار محرم میں ایک جلوس نکالنا ہے۔ سنیے گا، بہت محسوس کریے گا کہ ہمیں اس بار اگر توجہ ہے تو بہت محسوس ہوئیے گا، میں آخر تک کہہ رہا ہوں کہ اس سال ہمیں ایک جلوس نکالنا ہے۔ کہ کیا جلوس نکالیں گے؟ کہا جلوس کا نعرہ اس وقت یہ ہے کہ آج سے، چونکہ یزید صحابی رسول تھا، توجہ کریے گا، یزید دیکھیے کیسے معلوم ہو نقل کفر نہ ہو، کہ یزید جو کچھ ہوا ہو یہ ایک اجتہادی جنگ تھی، ہو گئی، لہذا آج سے یزید کو کوئی برا بھلا نہ کہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ تحریک چلائی جائے، اب کب تک چلے وہ الگ بات ہے، مگر یہ تحریک ہم چاہتے ہیں کہ کیا تو طاہر قادری صاحب نے کہا کیا کہا جائے پھر یزید کو؟ کہ یزید کو ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم یزید کو رضی اللہ کہا جائے۔ نہیں جملہ سنیے گا کہ کم سے کم یزید کو رضی اللہ کہا جائے۔ سنیے طاہر القادری صاحب نے کہا فتین ہو تم لوگ، یہ تحریک شیعوں کو چڑھانے کے لیے نکال رہے ہو، مگر یہ بات یاد رکھنا شیعوں کا کچھ نہ بگڑے گا۔ کچھ کہہ رہا ہوں محسوس کرو، اگر اٹھ کے بھی داد دو تو کم ہے کہ دیکھو اگر یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہو اس سے شیعوں کا کچھ نہ بگڑے گا، مگر ہمارے رضی اللہ کی اوقات بتا چل رہا ہے۔ سنیے جملہ تو آخر میں ہے، انہوں نے کہا شیعوں کا کچھ نہ بگڑے گا مگر ہمارے رضی اللہ کی اوقات پتہ چل جائے گی۔ کہ کیا مطلب ہمارے رضی اللہ کی؟ کہا نہیں، کہ وہ تو ہمیں نہیں پتا مگر ہمارے یہاں سارے رضی اللہ کی پول کھل جائے گی۔ کہا جب وہ دیکھیں گے جہاں یزید رضی اللہ ہے تو اس کے اوپر جتنے ہیں سب کو چیک کیا جائے گا، کہیں دل میں یزید تو نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ آپ اتنا سوچ رہے ہیں کیا ہے؟ اصل جملہ تو یہ ہے، وہ لوگ کہنا رہے چھوڑیے جو ہوگا ہوگا وہ دیکھا جائے گا، آپ خالی تحریک میں ساتھ دے دیجئے،
خالی آپ نکل جائیے ہم لوگوں کے ساتھ، ہم لوگ کے جھنڈے کے نیچے کہ یزید آج سے رضی اللہ ہے، نکل جائیے۔ کیا جملہ کہا ہے۔ جب وہ نہیں مان رہے تھے تو دیکھیے بات اسی پہ آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ اس پہ آ جاتے ہیں، بھیا نہیں مانو گے تو آ جاتی ہے بات۔ انہوں نے کہا دیکھو میں تو نہیں جا رہا، اور تا قیامت جب تک زندہ ہوں جاؤں گا نہیں، اور اپنے تمام چاہنے والوں سے بھی کہوں گا ایسی تحریکوں پہ لعنت بھیج کر، نہیں سنیے، ایسی تحریکوں پہ لعنت بھیج کر اپنا دامن چھوڑا لیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں، میں طاہر القادری یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یزید کو رضی اللہ کہنے کی بات ہے تو سنو کہ دیکھو کم سے کم کوئی حلال زادہ، ارے نہیں دعا کریے کہ کم سے کم کوئی حلال زادہ یزید کو رضی اللہ تو نہیں کہہ سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ مل کے آخر تک ہاتھوں کو بلند کر کے میں نے سنا نہیں، نہ کسی روایت میں پڑھا، مگر ہمارے استاد مرحوم اور ہمارے سسر مرحوم بھی خدا پروردگار ان کے درجات بلند کرے، انہیں بھی یاد کر رہا ہوں، اور لہٰذا وہ یہ پڑھتے تھے، میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا مگر یہ آپ کے نعروں کی گونج نے مجھے وہ یاد دلا دی۔ وہ کہتے تھے کہ جب مجلس میں علی کا نام سن کر علی والے چہک کر علی کے نام کا نعرہ بلند آواز سے لگاتے ہیں اور ہاتھوں کو بلند کر کے لگاتے ہیں تو عرش کے اوپر جبریل فرشتوں سے کہتا ہے کہ واہ واہ دیکھو پاک ماؤں کی اولادیں، علی کے نام کا نعرہ۔ یہ بات سنیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بزرگان بھی کسی سیاست کے شکار ہو گئے ہوں، آپ ہمارے بارے میں جو اوپینین قائم کر دیتے ہیں سیدھے کہ کافر ہیں، ارے اس سے نیچے تو ہمارے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہی نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر، اے ماں کہہ رہا ہوں، اس سے نیچے تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہاں اس کے بعد جو چاہے دیکھیے، ہم نے سرکار کچھ تو ہمارے بارے میں سوچ لیجئے، ہو سکتا ہے ادھر ادھر سے کہیں سے مسلمان نکل جائیں، نہیں ہمارے بارے میں نہیں سوچنا ہے۔ ہم نے کہا سرکار ہو سکتا ہے آپ بھی بنی امیہ کی سازشوں کے شکار ہو گئے ہو۔ ارے میں تاریخ پڑھوں گا آپ کو محسوس کر، ہو سکتا نہیں صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ باقی دیکھیے ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت اور خاص کر شیعت کی، جس نے شیعت کو پھیلانے میں ایک بہت بڑا کیریکٹر ادا کیا ہے، پتہ ہے آپ کو، شہید ثالث۔ اور کبھی موقع مل جائے میں اپنے تمام آئے ہوئے حاضرین سے کہتا ہوں کہ ایک بار آگرہ تاج محل دیکھنے نہ جائیے، بلکہ شیعت کا جو تاج آپ کے سر پہ ہے اس تاج کو بچانے والے شہید ثالث کی قبر کی زیارت کرنے ضرور جائیے۔ نہیں اس غرض سے نہیں کہ میں تاج محل دیکھنے جا رہا ہوں، ہاں اس زیارت کے ضمن میں تاج محل ہو تو کوئی بات نہیں ہے، مگر تاج محل کے ضمن میں شہید ثالث ہو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ جا کے دیکھیے، اور وہاں باقاعدہ مربی ہے کہ تین اگر دعائیں کرے تو ایک دعا وہاں پہ ضرور شہید ثالث کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ بڑی بے دردی سے شہید ثالث کو قتل کیا گیا، کیا تھا؟ یہی سازشیں، یہی تاریخوں کا الزام دے کر شہید ثالث جیسی شخصیت کو قتل کر دیا گیا۔ جہانگیر ملعون اس بادشاہ نے، اور اس دور کے ہی نہیں، دیکھیے ہمارا معاملہ ہمارے اہل سنت لوگ بات ہوتی ہے، لوگ سوچتے ہیں سن نہیں، بلکہ سلفی اور خاص کر وہ کٹر وہابی فکر کے جو لوگ ہیں آج بھی ہیں،
اور ناصبی، یہ تو یہ ملک ہندوستان ہے جہاں پہ آپ کو بہت قاعدے سے دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، مگر چلے جائیے بغل ملک میں آپ کے دماغ کھٹے ہو جائیں گے جیسے جیسے نعرے لگتے دکھتے ہیں۔ یہ تاریخ پیش، ان کو بھی انہی بنی امیہ کی تاریخوں میں پھنسا کر انہیں شہید کیا گیا۔ کیا تھا ان کا جرم؟ کبھی آپ سوچئے کہ کیا کیا ہے تاریخ میں۔ شہید ثالث، اللہ اکبر، شیعت پھیلانا جہاں جرم تھا، شہید ثالث نے شیعت کو رائج کر دیا۔ اور کیا ہے مذہب، اپنے مذہب کو، بھائی ہم چاہے کافر ہو چاہے جو، کم سے کم اس ملک میں اپنے مذہب کو پھیلانے کا حق تو ہے۔ ارے نہیں، غور کریے، اسی لیے شاید یہ حکومتیں جو گئیں وہ اپنے ظلم کی وجہ سے گئی۔ ارے کم سے کم یہ بات تو آپ کے ذہن میں بھی آ جائے، جو بھی حکومت جاتی ہے وہ ظلم کی وجہ سے ہی جاتی ہے۔ اللہ کہوں، 60 سال والے بھی نہیں سوچ رہے تھے کہ کبھی جائیں گے۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، 60 سال والے بھی نہیں سوچ رہے تھے کبھی جائیں گے، اب یہ 15 سال والے بھی سوچ رہے کہ کبھی نہیں جائیں گے، مگر جانا انہیں تھا تو گئے، اور جانا آپ کو بھی ہے تو جا کے رہیں گے۔ اس لیے کہ ظلم کے اوپر اگر معاملہ کھڑا ہو رہا ہے تو وہ جانا ہے اور ہے۔ اب دیکھیں شہید ثالث کو انہی تمام جرموں کے تحت کیا کچھ نہیں ملا جب ان کے خلاف، تو ان سلفیوں نے جہانگیر کے ہاں یہی کہا، ارے یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، یہ صحابہ کو الٹا سیدھا کہتے ہیں۔ شہید ثالث کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ کا جرم صدق ہو چکا ہے، آپ کا جرم، اچھا ان سے پوچھا بھی نہیں اور جرم لگا کے اور ان کے اوپر سزا لگا دی۔ شہید ثالث نے سر اٹھا کے کہا، اے جہانگیر، جب پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تو مجھے یہاں کیوں بلایا ہے، مجھے اپنی سزا تک پہنچا دے۔ ارے توجہ تو کریے، کیا مزاج تھا، آپ سوچیں کتنا حوصلہ اور کتنا جذبہ تھا۔ کہ نہیں، دیکھیے جہانگیر کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے آپ پر پھر بھی تھوڑا رحم آ رہا ہے۔ کہ کس بات کا رحم؟ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، بولو کس بات کا رحم؟ کہا کچھ تو آپ اپنی صفائی میں کہہ دیجئے۔ سارے سلفی علماء کھڑے تھے، سب کہنے لگے کہ اچھا بتا میرے اوپر کیا الزام ہے، میرے اوپر کیا الزام ہے؟ تو پہلا الزام، دیکھیں تاریخ کے یہ الزامات ہیں، آپ اسے محسوس کریے۔ کہا پہلا الزام شہید ثالث پہ یہ لگایا کہ یہ خدا کو علاوہ علی سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں علی سے مانگتے ہیں۔ شہید ثالث نے جب سنا تو مسکرائے، کہا کیا الزام ہے؟ کہا آپ اللہ سے نہیں بلکہ کس سے مانگتے ہیں؟ علی سے مانگتے ہیں۔ کہا لہذا آپ کافر ہیں، علی سے مانگتے ہیں لہذا آپ کافر ہیں۔ تو شہید ثالث نے کہا مجھے چھیڑ مت، اگر میں اپنی شرافت بھول گیا تو تاریخ کے بڑوں کو میں کافر بنا جاؤں گا۔ محسوس کریے آپ، میں اسی کے سائے میں کہہ رہا ہوں، میں تاریخ کے بڑوں کو کافر بنا ہی جاؤں گا۔ ارے آپ کہاں کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا، ارے وہ تو بن ہی جائے گا کہ جس نے اپنی پوری زندگی کہا اگر یہ نہ ہوتے۔ توجہ کریے کہ جو بڑے خود پیغمبر نے امیر المومنین سے یہی تو کہا، ناد عدیم مظہر العجائب تجدہ عونا لکا۔ علی سے مدد مانگنا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ سارے الزامات بیکار کے ہیں، میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ کہا ٹھیک۔ جہانگیر کہتا ہے کہ دوسرا الزامات ان کے اوپر صدق کریے۔ دیکھیے وہی اچھا کمال ہے شیعت کا، وہی رٹے پٹے الزامات جو تاریخ اور بنی امیہ کی تاریخ نے علی والوں اور علی کے شیعوں پہ لگایا، وہ آج تک وہی ہیں۔ ایک تو خدا کو چھوڑ کے علی سے مانگتے ہیں، یہ تو بہت رٹا گھسا ہو گیا، اس کے ہٹ کے بھی کچھ لے آئیے، پھر تو جواب بھی نہیں۔ اور یہ بات آج میرے شیعوں میں اس مجمع میں کہہ رہا ہوں، اب ہم جواب دینے کی حیثیت میں نہیں ہیں۔ ارے نہیں، تھوڑا سا چہک کے سنیے، اب دیکھیے ہم جواب دینے کی استھتی میں نہیں ہیں۔
ہم جواب دینے کی پوزیشن میں اب نہیں ہیں، بہت دے چکے، ہم 1400 برس سے جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ماتم کہاں ہے، دکھایا۔ آپ نے کہا حسین پر روتے کہاں، دکھایا۔ ہم 1400 برس سے جواب دے رہے ہیں، اب ہم آپ سے سوال کریں گے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ ہم نے تو 1400 برس سے آپ کو جواب دیا، یہاں ماتم ہے، یہاں رونا ہے، یہاں گریہ ہے، یہاں تعزیہ ہے، یہاں عالم ہے۔ اب ہمارا سوال آپ سے ہے، آپ 1 سال جواب دے کے بتائیے۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ جب محمد روئے تو آپ کیوں نہیں روتے؟ جب صحابہ روئے تو آپ کیوں نہیں روتے؟ اما جب ہر صحابی نے علم اٹھایا تو آپ کیوں نہیں اٹھاتا؟ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ہم اب سوال لینے کی پوزیشن میں ہیں، اب ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے، بہت ہو چکا آپ کا، بہت دے دیا جواب ہم نے۔ اب آپ سے سوال ہم کریں گے، آپ جواب دیجئے کہ جب رسول اللہ روئے تب آپ کیوں نہیں روتے؟ جب صحابہ روئے تو آپ کیوں نہیں روتے؟ جب ہر صحابہ نے خیبر میں علم اٹھایا تو آپ علم کیوں نہیں اٹھاتے؟ نہیں، غور کریے، آپ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ بتائیے۔ ہم سے اب ہم جواب دینے کی استھتی میں نہیں ہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ اور شاید شہید ثالث نے ہمیں بتایا، نہیں دیا جواب، کہ نہیں اس کا جواب کیا نہیں ابھی دیں گے تو پھر ایک کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، تو کیا فائدہ؟ کہا اچھا دوسرا الزام کیا ہے؟ کہ دوسرا الزام یہی ہے جو بنی امیہ کی سازش تھی، آل محمد پہ یہی الزام لگا کر، میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اگر وقت رہا، اور نہیں تو کل انشاءاللہ، کہ یہ الزام بنی امیہ کا لگایا ہوا کہ یہ صحابہ کوئی لوگ نہیں مانتے، صحابہ کو برا کہتے ہیں، الٹا سیدھا کہتے ہیں۔ پوچھا کہ آپ سنا ہے کہ صحابیوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں؟ تو سنیے گا کیا فقرہ کہا ہے شہید نے، وہی جو میں نے نقل کیا۔ کیا کیسی بات کرتے ہو؟ صحابی میری ان کی جوتی، ان کی خاک بھی میرے برابر نہیں ہے، میں ان کے برابر کیا ہو سکوں گا؟ میں صحابیوں کو کیوں برا بھلا کہوں گا؟ صحابیوں پہ جان قربان ہے۔ کہا کہ صحابی کہ واہر مقداد، واہر قمبر، واہر سلمان فارسی، اور کہہ کے روتے جاتے تھے کہ کیا صحابی تھے اور کیا رسول کے ماننے والے تھے۔ جاگیر کہتا اچھا کیا تعریف ہے آپ کے یہاں صحابی کی، صحابیت کی؟ کہا ہمارے یہاں دیکھیے تعریف صحابی کی یہ ہے۔ اچھا شہید ثالث نے کہا ان سلفی وہابیوں سے پوچھ لیجئے کہ ان کے یہاں صحابی کی کیا تعریف ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو رسول اللہ کو اپنی حیات میں دیکھ لے وہ صحابی ہے، ہاں، اور جو رسول اللہ کہیں اس پہ عمل کرے۔ شہید ثالث نے کہا، شہید ثالث سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کیا ہے؟ کہ ہمارے یہاں دیکھنا ہی صحابی کی دلیل نہیں ہے، نہ بھی دیکھے مگر رسول کے کہے پہ اگر عمل کر رہا ہے تو صحابی ہے۔ نہیں توجہ کریے، اگر وہ کہے کہاں کہ ان کی زندگی میں کرے اور اگر ان کی بات کو نہ کرے تو وہ صحابی ہے۔ دیکھیے صاحب کیا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ ابھی 1-2 دن سے یہ شمسل صاحب رہ رہے ہیں، ہاں دیکھیے انہیں کو کہوں کسی اور کو نہ کہوں، 2 سال سے رہ رہے ہیں، یہ خوب مان رہے ہیں، ارے مولانا صاحب آپ آئے ہیں اتنے دور سے، خوب بیچارے تعریف مدارات خوب کر رہے ہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں، جو آپ کہیں گے میں کروں گا، آپ جو بھی مولوی صاحب آپ حکم دیجئے اب آپ اس حکم کو انجام دیں گے، میں جو بھی کہہ رہا ہوں بھائی میرا یہ کام کر دیجئے، بیچارے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، لا رہے ہیں، ہر بات سن رہے ہیں۔ دیکھیے بات اس پہ کہیں کسی پرسن آدمی پہ نہ ہو جائے ورنہ بات بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے، لوگ پھر اسی کو سمجھنے لگتے ہیں ساری بات۔ لہٰذا بات کی فرض کریے کوئی بادشاہ کا وزیر بادشاہ کو بہت چاہتا ہے
اور ہر وقت اسے کہتا ہے آپ جو کہے ہم کرنے کو تیار ہیں، آپ جو کہے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے پورے مجمع کے سامنے اپنے وزیر سے کہا کہ پانی لاؤ۔ ارے نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بادشاہ کا بڑا وفادار وزیر ہے، بڑا اچھا وزیر ہے، لیکن بادشاہ نے بھرے دربار میں ایک دن اس سے کہا کہ میرے لیے ایک گلاس پانی لے کے آؤ۔ اب وہ کھڑا ہے، توجہ کریے، منہ بنائے کھڑا ہے، بادشاہ نے کہا میرے لیے پانی لاؤ، اب وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں پورے اس عرصے میں جب تک وہ تھا یہی ہو رہا تھا، بہت بڑھیا آدمی ہے، بہت وفادار وزیر ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ جب پورے مجمع کے سامنے جیسے ہی کہا کہ پانی لاؤ، کہ نہیں لائیں گے، نہیں لائیں گے، انکار کر دیا۔ توجہ کریے گا، اب کیا کہے گا پورا مجمع؟ ارے بڑا بے شرم تھا، اب تک تو ساری بات مانی، مگر جب عمل کی منزل آئی اللہ اکبر تو فیل ہو گیا۔ تو ہمارا یہی تو کہنا ہے کہ پوچھئے رسول نے مانگا کیا تھا؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ کہہ رہا ہوں محسوس کرے، کہنے میں جو چاہے رہے ہو کہ نہیں، کہ یہ بتائیے رسول نے کیا مانگا تھا اور رسول کو دیا کیوں نہیں؟ تو یہی تو کہا جائے گا کہنے میں تو تھے مگر عمل میں فیل ہو گئے۔ نہیں توجہ، تاریخ ان کی بھی ہوگی بہت اچھے تھے مگر آخری معاملے میں فیل ہو گئے، یہی ہے۔ اور یہ جب دلیل دی تو اب وہ سب نظریں چرا رہے تھے، یہ کیا کہا کہ ہمارے یہاں صحابی وہ نہیں ہے بلکہ جو رسول کہہ دیں، چاہے رسول ہو نہ ہو، ان پر اگر عمل پیرا ہے تو وہ صحابی ہے۔ اور تو دیکھیے پاکستان کے صحابی کی معیار دیکھیے، صحابی ہے کیا؟ پاکستان کے جب محمد علی جناح، دیکھیے جنازے بہت سی چیزوں کے ثبوت دیتے ہیں۔ جنازہ جو ہوتا ہے، بس مجلس کے آخری پڑاؤ میں ہوں، تاریخ میں بتایا ہے، جنازہ جو ہوتا ہے وہ بہت سی چیزوں کو ثابت کرتا ہے۔ توجہ ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں آدمی شادی بیاہ میں نہ آئے مگر جنازے میں شریک ہو کر کم سے کم اپنے مذہب کا اعلان تو کرتا ہے۔ نہیں کاش اگر آخری میری دیکھیں محنت رائے گا جائے گی، میں ایک بات سن کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم آدمی کہیں شریک ہو نہ ہو مگر جنازے میں شریک ہو کر اپنے مذہب کا ثبوت تو دیتا ہی ہے، اپنا اس کا اعلان ہی کرتا ہے۔ کیا معیار ہے؟ جب سنیے پاکستان کے جب محمد علی جناح اس دنیا سے گئے تو لکھا ہے پاکستانی ہسٹری میں جا کے پڑھیے کہ اس وقت کا جو وزیر خارجہ تھا پاکستان میں تھا لیکن جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ ارے مجھے آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ ہے، میں کہہ رہا ہوں اس وقت کا جو وزیر خارجہ تھا پاکستان کا محمد علی جناح کے جنازے میں شریک، سب کو دیکھا گیا۔ ارے اس وقت کا پرائم منسٹر تو ہے، سارے موجود ہیں مگر وزیر خارجہ جب ان کے جنازے میں نہیں تھا تو 2-3 دن کے بعد میڈیا پہ سوال اٹھنے لگا کہ یہ وزیر خارجہ کیوں نہیں تھے، وزیر خارجہ جنازے میں شریک کیوں نہیں تھے، وزیر خارجہ جنازے میں شریک کیوں نہیں تھے، وزیر خارجہ۔ تو جب اتنا پریشر پڑا تو چوتھے دن ٹی وی پر وزیر خارجہ کو آ کر اس کا جواب دینا پڑا۔ پوچھا اینکر نے کہ آپ محمد علی جناح کے جنازے میں کیوں نہیں تھے؟ تو کہا محمد علی جناح میرے مسلک کے نہیں تھے۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرے مذہب کے نہیں تھے لہذا میں جنازے میں شریک نہیں تھا۔ جواب دے کے نکل گیا، یعنی ایک بات تو بتا دی جو جس کے مسلک کا ہوتا ہے، جو جس کے مسلک کا ہوتا ہے وہ اس کے جنازے میں ہوتا ہے۔ اب پوچھو نا کہ رسول کے جنازے میں صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔
محمد علی جناح میرے مسلک کے نہیں تھے تو اب ہمارا تاریخ سے سوال ہے کہ وہ کس مسلک کے تھے جو رسول کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے؟ نہیں، وہ رسول کے جنازے میں ہمارا جس مسلک کے بھی رہے ہوں ہمیں اس سے نہیں پتا، مگر علی نے یہ ثابت کر دیا کہ جن لوگوں نے رسول کے جنازے میں شرکت نہیں کی، جن لوگوں نے رسول کے جنازے میں شرکت نہیں کی، علی نے ان کے جنازے میں شرکت نہیں جملہ سنو، اور جس نے رسول کے جنازے میں شرکت کی علی کو مدینے سے مدائن جانا پڑا۔ اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اس کے جنازے پہ 100 تکبیر علی نے کہی۔ تاریخ نے بہت سے الزامات ہمارے اوپر لگایا ہے، تھوڑا سا ہمارے لیے بھی اپنا اوپینین بدلیے۔ ہو سکتا ہے کہ بنی امیہ کی سازشوں کا شکار آپ کے بزرگ ہو گئے ہوں، لہذا ہمارے لیے کچھ کہہ گئے۔ یہ 3 حصے تاریخ کے اتنے دردناک اور اتنے تاریک ہیں کہ جس میں آپ پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہوا اور کیا ایسا ہو گیا کہ حسین کو یہاں تک آنا پڑ گیا۔ بنی امیہ نے اپنا کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، کیسے کیسے قبضہ کیا حدیثوں پر، قرآن بدلنے کی کتنی کوشش۔ سب سے پہلا کام جو بنی امیہ نے رسول اللہ کی وفات کے بعد کیا، وہ جانتے ہیں کون سا کیا؟ اس پر تو ہر مسلمان کو بولنا چاہیے کہ پیغمبر کی شخصیت کو بنی امیہ نے خراب کر دیا۔ ہاں، مجلس اس سے کل آگے بڑھے گی، میں مجلس آگے نہیں پڑھوں گا، اب بس ایک بات موضوع دے کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ آج میرا سوال ہے، یہودیوں کے ہاں عیسیٰ کی پوزیشن کلیئر ہے، غلط صحیح جو بھی، ارے بولیے کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ عیسائیوں کے ہاں عیسیٰ کی کلیئر ہے، چاہے جیسی ہو، غلط صحیح کچھ نہ کچھ۔ ہندوؤں کے ہاں، ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں ان کے بھگوانوں کی بھی پوزیشن کلیئر ہے، چاہے جیسی ہو، رام کے ہاں چاہے وہ شنکر بھگوان اور جو بھی ہے، جس طرح کی کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رے محسوس کریے، مگر 1400 برس ہو گئے، مسلمان آج تک پیغمبر کی شخصیت کلیئر نہ کر سکا کہ رسول اللہ پڑھے تھے یا صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ اس سیاست میں جو آج 1400 برس کے بعد بھی جس پر ہم اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں، اس بنی امیہ کی کیا سازش رہی ہے، کل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ اکبر، آج تک نہیں لوگ سمجھ پاتے، مگر جس کے دل میں کربلا ہے وہ ڈھونڈتا ہے اور تلاش کرتا ہے۔ کربلا ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، کربلا زبردستی بلانے کی جگہ نہیں ہے، کربلا پہنچائیے صحیح، دل والا ہوگا تو دوڑ کے آ جائے گا۔ ہاں، کبھی کبھی اپنے دوستوں کو میسج کر کے بلایا بھی کریے تاکہ حسین کی یہ حبیب والی سنت بھی یاد رہے۔ روز محشر کہہ تو سکو کہ ہم نے خود نہیں آئے ہیں سر، اپنے دوست کو بھی حسین کی مجلس تک لے کے آئے ہیں۔ کتنا وفادار تھا حسین، نہیں یہ لفظ کہو، اے حبیب کتنا وفادار تھا تیرا دوست کہ جنت کے مرحلے میں بھی اس نے تمہیں بلایا۔ اللہ اکبر۔ بس میرے عزیزو، آپ کی سماعتوں کو سلام ہے۔ دیکھیں اب میں بہت کہوں گا نہیں کہ روئیے، تاریخ دیکھیں کیسے 3 محرم آ گئی اور کیسے عاشور آ جائے گی پتہ نہیں چلے گا، پھر آپ ہاتھ ملیے گا کہ کاش حسین پہ رو لیتے۔
اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ مرثیہ آپ نے مسلم کے 2 بچوں کا سن لیا، مگر جو تاریخیں منسوب ہیں اس دوست کا تذکرہ نہ کریں تو بات رہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میں چاہتا تھا فضائل یہ کچھ گوشے حبیب کے لیے پڑھو مگر وقت نہیں رہا، مگر ہائے سلام ہو حبیب تم پر کہ تمہیں حسین نے یاد کیا ہے۔ السلام علیک یا حبیب ابن مظاہر، السلام علیک یا ولی اللہ۔ گئے ہیں زیارتوں پہ کربلا، جو نہیں گئے اللہ انہیں زیارت نصیب کرے۔ جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حبیب کی قبر حسین کی قبر سے الگ ہے۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ سید سجاد نے جب سب کو ایک میں دفن کر دیا تو حبیب ابن مظاہر کو اکیلے کیوں دفن کیا؟ نہیں پہنچے۔ اللہ جو حرم گئے ہیں وہ فوراً رونے لگیں گے۔ میرا دل کہتا ہے حرم حسین میں جائیے، جدھر سے جائیے حبیب کی قبر آپ کو پڑے گی۔ سامنے دیکھنے کے ایسا لگتا ہے کہ آج بھی یہ دوست اپنے دوست کی محافظت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، خوب تڑپ کے روئیے۔ شبیب میرے آقا امام رضا کے پاس رو رہا تھا، بلند آواز سے نہیں رو رہا تھا۔ میرا 8واں امام کہتا ہے یا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے میرے جد پہ روتا کیوں نہیں ہے؟ پتہ ہے اپنے رومال کو اس طرح سے نچوڑا، اشک گرنے لگے کہ اے مولا نہ کہیے میں اپنے آپ کے جد پہ کیسے نہ رو۔ کہا ارے ایسے نہ رو، ایسے رو جیسے میری جدہ اپنے لال پہ تڑپ تڑپ کے روتی ہیں اور کہتی ہیں ہائے میرا حسین، ہائے میرا اللہ۔ میری ماں بہنوں کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، اور وہ لوگ خاص کر روئے جن کا دوست اگر بچھڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا سے دعا کرو اس مجلس میں کہ خدا بہترین دوست دے حبیب ابن مظاہر کے صدقے میں، بچپنے کا دوست حسین کا۔ ایک روایت کا فقرہ ہے کہ 1-2 برس حسین مظلوم سے بڑے تھے حبیب، مگر وہ احترام اللہ رے جسے 2 بار حیات ملی ہو وہ کتنا حسین کو چاہتا ہوگا۔ روایت کا فقرہ ہے 2 محرم گزر گئی، خیمے لگ گئے، عباس بچوں سے کہتے ہیں بچوں نہ گھبرانا، نہر فرات پاس میں ہے، جناب زینب پانی کے قریب ہے۔ ہوائیں جب چلتی تھی تو بچے بڑے مطمئن تھے کہ اب پانی بڑی آسانی سے ملے گا، مگر حکم آیا عباس نے اپنے ہاتھوں سے سارے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لیے، نہیں پہنچے۔ عزاداروں، زینب اولیاء مقام کی کیفیت یہ ہے کہ روز 2 لشکر 3 لشکر جب لشکر آتے تھے تو ان گھوڑوں کی قدموں کی آہٹ سے زینب اولیاء مقام کا دل گھبرانے لگتا تھا۔ ایک دن اپنے بھیا کو بلا کے کہا اے میرے بھیا کہ تیرا کوئی نہیں ہے جسے اپنی مدد کے لیے بلا لے؟ جملہ سنو گے، حسین مظلوم نے اپنی بہن کا چہرہ دیکھ کے کہا اے بہن ہے تو، مگر نہیں پتا کہ اس حالت میں میرے لبیک کہے گا یا نہیں کہے گا۔ کہ نہیں میرے بھیا خط دے کے بلا لو، میں خط کا بس ایک فقرہ، آپ روئیے چاہے نہ روئیے، مگر یہی ایک فقرہ رولا گیا اور یہ قیامت ہے، کیا غربت ہے حسین پہ۔ خط کا پہلا فقرہ جو حسین نے لکھا کہ اللہ اکبر، سنیں گے کیا خط کا فقرہ ہے؟ کہا ہاذا من حسین غریب الی رجل
جتنا دل کرے روئیے گا، میں تمام کروں گا مصائب، اور جب یاد آئے روئیے گا میرے عزاداروں۔ اللہ اکبر۔ روایت کے فقرے ہیں کہ جیسے ہی حسین نے یہ فقرہ لکھا، آنکھوں سے ایک اشک گرا اور خط پہ آ گرا، اور حسین نے لکھا، اے میرے دوست حبیب، تیرا دوست مشکل میں، میری مدد کو آنا۔ آخر میں ایک فقرہ لکھا، اے حبیب ابن مظاہر، تجھے زینب نے یاد کیا۔ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ واللہ کیا آنکھیں ہیں، کیا آپ کا گریہ ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کہہ کے حبیب دوست میں رو رہے ہو، رو کے حسین نے لکھا، خط روانہ ہوا۔ سنیں، برید حسین خط لے کے پہنچا۔ روایت ہے کہ اس دن حبیب کی زوجہ نے حبیب کے پسند کا کھانا بنایا تھا۔ زوجہ کہتی ہے حبیب جب کھانا کھا رہے تھے تو لقمہ اٹک رہا تھا اور کہہ رہے تھے لگتا ہے کوئی مہمان آنے والا۔ اٹکنے لگا لقمہ کا، لگتا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے۔ کھا رہے بھی پورا نہیں، پہلا یا دوسرا لقمہ تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، آواز دی، کون؟ اب آپ روئے چاہے نہ روئیے، سنیے بچپن کا دوست، اللہ نے جیسے ہی کہا کون، بس ایک لفظ کہا، انا برید الحسین۔ نہیں پہنچے آپ، ارے جیسے ہی برید الحسین سنا، کہتے اب جب دوڑے تو ایک پیر میں نالائن، ایک پیر کی نالائن کہی گئی، ہاتھ سے اس خط کو لیا، گلے سے لگایا، چوما۔ اجرکم اللہ، اجرکم عند اللہ۔ مشکل سے 2 منٹ کے مصائب ہے، میں تمام کر دوں گا، بر وقت مجلس تمام ہوگی، مگر رونے میں کوتاہی نہ کریے گا، ورنہ کہاں جواب دیجیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا بڑا جگری دوست ہے حبیب، اس کی غربت کو سنو، بڑو ضعیف ہے حبیب، 57 برس کے حبیب۔ اللہ نے حسین کا نام سنا، اب دوڑے۔ خود ان کی زوجہ کہتی جیسے کوئی بچہ ماں کی آغوش کی طرف دوڑے، ویسے خط کی طرف دوڑے۔ کوفے کے حالات خراب تھے، کوفے کے حالات خراب تھے۔ اس خط لانے والے سے کہتے تم جاؤ، میں خط پڑھ لوں گا۔ اندر حجرے میں آئے، زوجہ کو بھی نہیں دکھایا۔ خط جب کھولا، عزادارو روئیے چاہے نہ روئیے، کہتے جیسے ہی خط کھولا، پہلا فقرہ جب پڑھا، من حسین غریب، اللہ اکبر، سینے پہ ہاتھ مارا۔ ارے حبیب کی زندگی میں حسین اپنے کو غریب گئے۔ من حسین غریب پڑھا، روتے جاتے ہیں، الا رجل فقیر پڑھا، نیچے پڑھتے گئے، روتے گئے۔ آخری کا فقرہ جیسے ہی پڑھا، اے حبیب زینب نے تمہیں یاد کیا، لپیٹ لیا، آمادہ ہونا چاہتے ہیں۔ زوجہ کو دیکھا، بچوں کی یاد آئی، زوجہ حبیب کے چہرے کو دیکھ کر پتہ لگا رہی ہے۔ قدر کریے اگر زوجہ اچھی مل جائے، یقین جانیے اچھی زوجہ قدر کریے۔ حبیب کے چہروں کو پڑھ لیا، کہ حبیب کیا ہوا، کس کا خط ہے؟ کہا آقا حسین کا خط ہے۔ کہا حسین کا کہاں ہے؟ کہ کربلا میں بلا میں مبتلا۔ سنیے کہ روتے جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ کیا لکھا ہے؟ کہ ہمیں مدد کے لیے بلایا ہے۔
زوجہ نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا کیا ارادہ ہے؟ تمہیں کیسے چھوڑ کے جائے؟ تم بیوہ ہو جاؤ گی، بچوں کو کیسے چھوڑ کے جائے؟ اللہ نے ایسی معرفت، جملہ سنیے گا، عورتیں اس مرحلے پہ اپنے کو بچاتی ہے، شوہر کو بچاتی ہے۔ جیسے ہی حبیب نے کہا کہ تمہارا خیال ہے، تو فوراً زوجہ کہتی ہے، ردا اتاری، کہا یہ سر پہ ڈال لو، تم گھر میں رہو، ہم جا رہے ہیں اپنے آقا کی مدد کے لیے۔ اے حبیب، حسین نے بلایا ہے، نہ سوچو۔ حبیب کہتے رہے کیسی بات پر، میں تو آزما رہا تھا۔ اللہ رے حبیب نے گلے سے لگا لیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسی زوجہ ملی۔ کہتے ہیں حبیب نے پسندیدہ کھانا کھایا بھی نہیں، فوراً غلام کو کہا سواری آمادہ کرو۔ اللہ اکبر، روایت کا فکرہ ہے، غلام سواری لے کے پہنچ گیا، کہا ایک الگ راستے پہ جانا، عام راستے سے نہیں جائیں گے، ایک گلی سے ایک راستے پہ پہنچے۔ حبیب تیار ہو کر جب نکلے، تیاری میں دیر لگی، زوجہ سے مل رہے تھے۔ آپ محسوس کریں بہت یہ سب سنا ہے، مگر میں ادھر ادھر کے مصائب کا عادی نہیں ہوں، اگر یہی پہنچ گئے تو بہت روئیے گا۔ کہتے جیسے ہی دیر ہو گئی، ابھی تھوڑا قریب ہی تھے اپنی سواری کے، کیا دیکھا کہ غلام ذوالجناح اس گھوڑے کے اپنے گلے سے لگا کے کہہ رہا ہے یہ سواری تم نہ رو، اگر آقا نہ آئے تو میں سوار ہو کے آقا کی مدد کے لیے چلوں گا۔ ارے حبیب نے سر پیٹا، غلاموں کا حال جب یہ ہے تو حبیب مصائب میں نے کہا بس آخری فقرہ ہے، تمام ہے۔ اللہ رے اب سنیے کیا استقبال ہے، حق ادا کیا حسین نے ایسی مبتلا میں آواز میں۔ روایت کا فقرہ ہے حدود کربلا میں اب جو قدم رکھا حسین، اے اکبر دوڑو، اے قاسم ارے دوڑو، اے اکبر ارے دوڑو۔ کہا آقا کون، بابا کون؟ کہے میرے بچپن کے دوست حبیب آ رہا ہے۔ اللہ نے ایسا استقبال، اکبر دوڑے، عباس دوڑے، حبیب نے وہ دوڑتے دوڑتے آئے، اپنے کو حسین کے قدموں پہ گرایا، کہا اے حسین اتنا شرمندہ نہ کریے، ارے اٹھایا، گلے لگایا، آواز بلند تھی، مرحبا حبیب، مرحبا حبیب۔ آواز خیمے میں پہنچی، مسائل تمام، آواز خیمے میں پہنچی۔ زینب علیہ مقام نے کہا اے فضہ کیسی آواز ہے، کیا کوئی لشکر آ گیا، کیا کوئی آ گیا؟ فضہ کہتی ہے شہزادی بتاتی ہوں، خیمے سے باہر سر نکالا تو کیا دیکھا، ایک ضعیف کو حسین اپنے کلیجے سے لگائے ہیں۔ پوچھا کون ہے، کہ بچپن کا دوست حبیب ہے۔ ارے فضہ دوڑی دوڑی گئی کہ شہزادی اب مطمئن رہیے، حسین کا دوست حبیب آ گیا۔ ارے قیامت ہے قیامت۔ زہرا کی بیٹی نے کہا اے فضہ میرا سلام کہہ دو۔ اب جب سلام کہا حبیب نے سر پیٹا، ہاں مقدر غلام زادوں کو۔ آواز بلند ہے، اللہ اکبر۔ ہماری ان ماں بہنوں کی آوازیں قبول ہو، آپ کی آواز انہی آوازوں کے ساتھ۔ میں بار بار کہتا ہوں ہاتھوں کو بلند کرنے میں کمی نہ کریے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو جہاں ہے بلند کریے۔ آئیے اس امام کو یاد کریں، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لبلیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ۔ ارے کہہ کیوں نہیں روتے ہو؟ پردے میں بیٹھا ہوا
رو رہا وعلى آباء في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر. رقیہ تک تھی ہے رستہ، رقیہ تک تھی ہے رستہ، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے، جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، دیا ہے ماں کا حوالہ. حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا، تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا. ہے اس کو تم پہ بھروسہ، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شقی، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی. دعائیں دے گی سکینہ، دعائیں دے گی سکینہ، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت، تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹ لے امت.
تم اس کو چھوڑ کے کوفہ، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ مجھے ہے یاد وہ لمحہ جو رب کی مرضی سے تم ہو کے زندہ میری بات سننے آئے تھے، بلا رہا ہوں دوبارہ، بلا رہا ہوں دوبارہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ درے بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ چمکتے چاند کی ہم کو بھی دید ہو جائے، تم آؤ تو میرے بچوں میں عید ہو جائے، بہت اداس ہے کنبہ، بہت اداس ہے کنبہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ یہ خط نہیں اسے بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظ کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا، بہن یہ کہتی ہے بھیا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ بہن نے اس کو تکلم جو بھائی سمجھا تھا، پکاری شام غریباں میں ثانیہ زہرا، ہمارا لٹتا ہے پردہ، ہمارا لٹتا ہے پردہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ چاند نمودرہ بی بی سغرا کیا بیان کرتی ہیں؟ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، چھڑ کے سغرا نے کہاں آئے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہاں آئے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہاں آئے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہاں آئے حسین، ہاں گیا ماہ محرم، آ گیا ماہ محرم، ہاں نہیں آئے حسین، چاند کو دیکھ کے
حسین چاند کو دیکھ کے زہرا نے کہا اے حسین یاد پردیس میں آتی ہے لہد اماں کی یاد پردیس میں آتی ہے لہد اماں کی گھر کا احوال سنانے کو کہا جائے حسین چاند کو دیکھ کے زہرا نے کہا اے حسین چاند کو دیکھ کے زہرا نے کہا اے حسین آپ آئے نہ خبر آئی نہ اکبر آئے آپ آئے نہ خبر آئی نہ اکبر آئے ایسے اس حال میں سغرا سے جیا جائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا اے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا اے حسین نام پر شاہ نے کہا اے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا اے حسین شہ مشرقین کا خود پرسا زہرا لیتی ہے اس نورین کا رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلس ہے حمد خدا نعت مصطفیٰ ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآن لو پوشا ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت کا راستہ ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ابتدا ذاکر کے لب پہ پہلے خدا کا کلام ہے چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے ان مجلسوں میں ہوتی ہے انسانیت کی بات ذکر غم حسین ہے وحدانیت کی بات یہ مجلس رسول کی حقانیت کی بات رد کرتی ہے یہ مجلس سفیانیت کی بات ان کے سبب تو قربی علیہ السلام ہے چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے ان مجلسوں کو قدر رسالت کہا گیا روز ازل سے رونے کو فطرت کہا گیا دل کی لغت میں اس کو محبت کہا گیا یعنی اسے بطول کی سنت کہا گیا ہر رونے والی آنکھ کو میرا سلام ہے چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے ایک مجلس عزا جو ہوئی ملک شام میں زینب نے سب بچھائی تھی یاد امام میں آنسو چھپے ہوئے تھے شہیدوں کے نام میں ماتم ہوا جو یاد شہ تشنکام میں تب سے غم حسین زمانے میں عام ہے چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے مجلس میں ذکر بالی سکینہ کیا کرو پانی پیو تو یا شہ کربلا کی ہو مجلس میں تذکرہ علی سے
اصغر کا جب سنو ایک آہ سرد بھر کے تڑپ کر یہی کہو اصغر بڑا شہیدوں میں تیرا مقام ہے چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یا حسین 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 یا سیدی عباس یا سیدی عباس یا سیدی عباس سیدی عباس سیدی عباس سیدی عباس سیدی عباس سیدی عباس سیدی یا حسین